السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نبی نے فرمایا، جب شام ہو جائے تو چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت شیاطین زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب گھڑی بھر رات گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کر دو اور بسم اللہ کہہ کر ہی بتی بجھا دو اور بسم اللہ کہہ کر ہی پانی کے مشک کا منہ باندھ دو اور بسم اللہ کہہ کر ہی کھانے پینے کے برتن ڈھانک دو، اور اگر ڈھانکنے کے لیے کوئی سرپوش وغیرہ موجود نہ ہو تو کوئی اور چیز ہی برتن پر رکھ دو۔ سوتے وقت بستر پر اور بستر کے قریب یہ چیزیں ضرور رکھ لیجیے: پینے کا پانی اور گلاس، لوٹا، لاٹھی، روشنی کے لیے ماچس یا ٹارچ، مسواک، تولیہ وغیرہ۔ اور اگر آپ کہیں مہمان ہوں تو گھر والوں سے بیت الخلاء وغیرہ ضرور معلوم کر لیجیے، ہو سکتا ہے کہ رات میں کسی وقت ضرورت پیش آ جائے اور زحمت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تو آپ کے سرانے 7 چیزیں رکھی رہتی: تیل کی شیشی، کنگھا، سرمے دانی، قینچی، مسواک، آئینہ اور لکڑی کی ایک چھوٹی سی سیخ جو سر وغیرہ کھجانے کے کام میں آتی۔ سوتے وقت اپنے جوتے اور کپڑے وغیرہ پاس ہی رکھیے کہ جب سو کر اٹھیں تو تلاش کرنا نہ پڑے اور اٹھتے ہی جوتے میں پیر نہ ڈالیے۔ اسی طرح کپڑے بھی بغیر جھاڑے نہ پہنیے، پہلے جھاڑ لیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ جوتے یا کپڑے میں کوئی موذی جانور ہو اور خدا نخواستہ وہ آپ کو تکلیف پہنچا دے۔ سونے سے پہلے بستر اچھی طرح جھاڑ لیجیے، اور اگر کبھی سوتے سے کسی ضرورت کے لیے اٹھیں اور پھر آ کر لیٹیں تب بھی بستر اچھی طرح جھاڑ لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب کوئی شب میں بستر سے اٹھے اور پھر بستر پر جائے تو اپنی لنگی کے کنارے سے 3 بار اسے جھاڑ دے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے بستر پر کیا چیز آ گئی ہو۔ جب بستر پر پہنچے تو یہ دعا پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب آپ بستر پر تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا واغناکم ممن لا کافی لہ ولا مووی۔ شکر و تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور جس نے ہمارے کاموں میں بھرپور مدد فرمائی اور جس نے ہمیں رہنے بسنے کو ٹھکانہ بخشا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کا نہ کوئی معین و مددگار اور نہ کوئی ٹھکانہ دینے والا۔ بستر پر پہنچنے پر قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور پڑھ لیجیے۔ نبی سونے سے پہلے قرآن پاک کا کچھ اور حصہ ضرور تلاوت فرماتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے بستر پر آرام کرنے کے وقت کتاب اللہ کی کوئی سورت پڑھتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو ہر تکلیف دہ چیز سے اس کے بیدار ہونے تک اس کی حفاظت فرماتا ہے، خواہ وہ کسی بھی وقت نیند سے بیدار ہو۔ اور آپ نے فرمایا، جب آدمی سونے کے لیے اپنے بستر پر پہنچتا ہے تو اسی وقت ایک فرشتہ اور شیطان اس کے پاس آ پہنچتے ہیں۔ فرشتہ اس سے کہتا ہے، اپنے اعمال کا خاتمہ بھلائی پر کرو، اور شیطان کہتا ہے، اپنے اعمال کا خاتمہ برائی پر کرو۔ پھر اگر وہ آدمی خدا کا ذکر کر کے سویا تو فرشتہ رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو دونوں ہاتھ دعا مانگنے کی طرح ملاتے اور قل ھو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی صورتیں تلاوت فرما کر ہاتھوں پر دم فرماتے، اور پھر جہاں تک ہاتھ پہنچتا اپنے جسم پر پھیر لیتے، سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے سے شروع فرماتے، اور آپ 3 مرتبہ یہ عمل فرماتے۔ جب سونے کا ارادہ کرے تو دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر دائیں کروٹ پر لیٹیے۔ حضرت برا فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تو اپنے دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ کلمات پڑھتے: ربی قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ خدایا مجھے اس روز اپنے عذاب سے بچا جس روز تو اپنے بندوں کو اپنے حضور اٹھا کر حاضر کرے گا۔ حسن حسین میں ہے کہ آپ یہ کلمات 3 بار پڑھتے۔ پٹ لیٹنے اور بائیں کروٹ پر سونے سے پرہیز کیجیے۔ حضرت معاذ کے والد
خانات الغفاری فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا کہ کسی صاحب نے مجھے اپنے پاؤں سے ہلایا اور کہا اس طرح لیٹنے کو خدا ناپسند فرماتا ہے۔ اب جو میں نے دیکھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب یہ یہیں ختم کرتے ہیں، پھر کل ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نماز کی پابندی کیجیے، کثرت سے درود شریف پڑھیے، استغفار کریے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔